بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1917 ہے اور آج سورۃ الدخان کی 8 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 43 تا 50، 43 to 50۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گنہگار کا کھانا ہے، کالمہلی، مانند پگھلے ہوئے تانبے کے، یغلی، وہ کھولے گا، فی البطون، پیٹوں میں، کغلی الحمیم، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح، خذوہ، سے پکڑو، فاعتلوہ، سے اور اسے ڈھکیل کر لے جاؤ، الی سواء الجحیم، جہنم کے عین درمیان، ثم پھر صبو، انڈیل دو، فوق رأسہ، اس کے سر پر، من عذاب الحمیم، تیز گرم پانی کا عذاب، ذق، چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا معزز، بڑا مکرم، ان بلا شبہ، ھذا، یہ، ماں وہ ہے کہ تم تھے تم بھی اس کی بابت تمترون، شک کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، یقین جانو کہ زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، کہا جائے گا کہ لے چکھ، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ان 8 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یقین جانو کہ زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا۔ دوسری بات، تیل کی تلچھٹ کے جیسا، وہ لوگوں کے پیٹ میں ایسا جوش مارے گا جیسا کھولتا ہوا پانی۔ تیسری بات، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ انہیں پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ۔ چوتھی بات، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ پانچویں بات، کہا جائے گا کہ لے چکھ اس عذاب، تو ہی تو تھا جو دنیا میں بڑا صاحب اقتدار، عزت والا بنا کرتا تھا۔ چھٹی بات، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، قیامت کے برحق ہونے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کو قیامت کے دن جو سزائیں انہیں ملنے والی ہیں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ ان سزاؤں کے بارے میں سن کر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخیوں کی مہمان نوازی سب سے پہلے زقوم کے پھل سے کی جائے گی، کہ جب وہ محشر میں بے حال ہو کر کھڑے ہوں گے، آخرکار جب جہنم میں آئیں گے تو انہیں بھوک محسوس ہوگی، جس پر انہیں زقوم کا پھل پیش کیا جائے گا۔ اس زقوم کے پھل کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم کی تہ سے اگے گا، اور کہا گیا کہ ایک بدبودار پھل ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس پھل کا ایک قطرہ دنیا میں گرایا جائے تو وہ ایک قطرہ انسان کی زندگی کو مشکل کر دے گا، یعنی اتنی سخت بدبو ہوگی کہ کوئی اسے برداشت نہیں کر پائے گا۔
سورۃ الصافات کی آیت نمبر 62 تا 65 62 to 65 میں کہا گیا اذالک خیر نزولا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، بھلا یہ مہمانی بہتر ہے یہ زقوم کا درخت، ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسا کہ شیطانوں کا سر۔ آگے کہا گیا کہ یہ گنہگار لوگوں کی غذا ہوگی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو جہل کھجور اور مکھن لاتا تھا اور کہتا تھا کہ کھاؤ، یہ وہی زقوم ہے جس کا محمد تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب انہیں کھانے کے لیے یہ پھل دیا جائے گا تو یہ ان کے پیٹ میں پہنچ کر جلنے لگے گا اور ان کے پیٹ میں ایسا ابلنے اور جوش مارنے لگے گا جیسے کہ پانی آگ پر کھولتا ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ زقوم کا درخت وہ درخت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پیدا کیا، تو جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی تو وہ لوگ اس درخت کی طرف لپکیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے، اور جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں پہنچ کر یہ پھل ایسا کھولنے لگے گا جیسے کہ گرم پانی کھولتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پہنچی ہے، جبکہ ان سے محل کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ جہنمیوں کا پانی ہوگا، جبکہ وہ بیت المال کے نگران تھے، تو آپ نے سونا اور چاندی منگوایا اور انہیں پگھلایا، پھر کہا کہ دنیا میں محل کے زیادہ مشابہ یہی چیز ہے جس کا رنگ قیامت کے دن آسمان کی طرح نیلا ہوگا، جو کہ جہنمیوں کا پانی ہوگا، ہاں مگر وہ محل اس سے کہیں زیادہ گرم ہوگا۔ اس کے بعد جہنم کے نگران کاروں سے کہا جائے گا کہ ان کے سر پکڑ کر انہیں پھر سے دوزخ کے بیچوں بیچ پھینک آؤ اور پھر ان کے سر پر گرم گرم پانی انڈیل دو۔ یہ مختلف سزائیں دینے کے بعد دلی تکلیف دینے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ لو اس عذاب کا مزہ چکھو، اس سے کہ تم دنیا میں بڑے تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا تھے اور اپنے آپ کو بڑا عزت دار اور صاحب اقتدار سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے تم میرے احکامات کا انکار کیا کرتے تھے اور ان سے منہ موڑا کرتے تھے، لہذا یہ تمہارے ان اعمال ہی کی سزا ہے، اور دنیا میں تمہیں اس عذاب سے ڈرایا بھی جاتا تھا مگر تم لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے جیسا کہ ابو جہل نے کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔